ایک واقعہ سنایا کرتے تھے کہ یہ جو گرو اور چیلے ہوتے تھے نا پرانے زمانے میں، گرو میرا خیال ہے وہ جو مالک ہوتا تھا اس کو کہتے تھے، تو اکثر یہ بے وقوف ہوتے تھے. ہمارے حضرت یہ واقعہ اس پہ سنایا کرتے تھے کہ معذرت بے وقوفوں کے پاس پیسہ زیادہ ہوتا ہے. یہ یعنی جس کے پاس پیسہ ہو وہ یہ نہ سمجھے کہ میں عقل مند ہوں. تو یہ بعض دفعہ اللہ کی طرف سے یہ قاعدہ کلیہ نہیں ہے، آپ لوگ کے علاوہ کی بات ہو رہی ہے. تو یعنی یہ کوئی یہ ضروری نہیں ہے کہ آپ کے پاس پیسہ زیادہ ہے تو عقل بھی زیادہ ہو. بعض دفعہ آپ کے ملازمین زیادہ ذہین ہوتے ہیں، آپ بے وقوف ہوتے ہو. تو گرو نے اپنے ملازم سے کہا کہ مجھ سے تو کوئی پہیلی پوچھ تاکہ میں اس کا جواب دوں اور میری ذہانت کا ایک امتحان ہونا اور ثابت ہو جائے لوگوں کے سامنے کہ میں بہت ذہین ہوں. لیکن پھر اس کو یہ بھی کہہ دیا ایسی پہیلی پوچھنا جس کا جواب میں دے سکوں. اگر مجھے اس کا جواب نہیں آیا تو میں تجھے چھوڑوں گا نہیں. وہ بدنامی سے بھی ڈر رہا تھا نا، کوئی مشکل چیز پوچھ لی. تو وہ جو چیلا تھا نا وہ سوچتا رہا کہ یار کوئی ایسی آسان سی چیز پوچھو جس کا جواب اس کو آ جائے ورنہ میری تو شامت آئی. تو اس نے کہا کہ حضور ایک جانور ہے، پنجابی میں حضرت یہ ہمارے حضرت کی زبان پنجابی تھی تو وہ پنجابی میں سنایا کرتے تھے، تو میں ٹوٹی پھوٹی پنجابی بولتا ہوں. تو ایک جانور ہے جو پونچھ گھمیندی ہے اور چولہے کے گرد رہندی ہے اور میاؤں میاؤں کریندی ہے. پوری علامتیں بتا دی. ساری علامتیں بتا دی کہ پونچھ بھی گھمیندی ہے تو چولہے کے گرد گھمیندی ہے یا گھومتی ہے اور میاؤں میاؤں کریندی ہے. کیا ہے؟ اب وہ گھنٹہ بیٹھ کے سوچ رہا ہے نا. سوچنے کے بعد کہتا ہے کوکیڑ، مرغا. اب یہ جو تھا نا یہ پریشان ہو گیا، لیکن اس نے کہا کہ یار کوئی ایسے طریقے سے یعنی ریئیکشن کرو کہ وہ یہ سمجھے کہ واقعی میرا جواب کیا ہے 100% درست ہے تاکہ میری شامت نہ. تو کہتا ہے حضور لگتا ہے کہ کسی نے بتایا ہے، دسیا ہے. یہ اتنا مشکل جواب آپ نے جو تلاش کیا ہے یہ لگتا ہے کہ کسی نے آپ کو بتایا ہے. کہتا ہے نہیں عقل جی دوڑ ہے، عقل جی.